مہینے کے اندر اسلام کی دو عظیم الشان شخصیات نے اسلام کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ یکم کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے، اور 10 محرم الحرام کو نواسہ رسول جگر گوشہ بطول جنتی نوجوانوں کے سردار حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش فرمایا۔ تو اس لحاظ سے یہ مہینہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور ویسے بھی یہ حرمت والے مہینوں میں ہے۔ اسلام نے جن 4 مہینوں کو عزت اور حرمت عطا فرمائی، محرم الحرام ان 4 عزت اور حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ تو آج کے اس خطبہ جمعہ میں جرنیل اسلام خلیفہ ثانی لا ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، کردار اور شخصیت کے بارے میں کچھ گزارشات عرض کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی وہ شخصیت ہے کہ جن کے اسلام لانے سے انہوں نے صرف اپنے دل کو اسلام سے روشن نہیں کیا، صرف اپنے دل کو اسلام کی چمک سے منور نہیں کیا، بلکہ اسلام لا کر حضرت عمر فاروق نے اسلام کو عرب کی گلیوں سے، عرب کے مکانوں سے نکال کر قیصر اور کسریٰ کے محلوں اور تختوں تک پہنچا دیا۔ پوری دنیا جانتی بھی ہے اور مانتی بھی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بہادر، ان جیسا عظیم جرنیل، ان جیسا مقتدی مسلمانوں کو ان کے بعد آج تک نہیں ملا۔ حتیٰ کہ کفار غیر مسلم اس بات کو بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اگر عمر فاروق جیسا جوان، عمر فاروق جیسا لیڈر، ان جیسا رہنما، پیشوا اور مقتدی اگر اسلام کو ایک اور مل جاتا تو آج پوری دنیا کی ہر چوک پہ، ہر جگہ پہ اسلام کا بول بالا ہوتا۔ کفر کبھی نظر ہی نہ آتا اگر اسلام کو عمر جیسا ایک اور نوجوان مل جاتا۔ تبھی تو ان کا لقب بھی ہے فاروق، ان کو کہتے ہیں فاروق۔ فاروق کا معنی حق اور باطل میں، اپنے بیگانے میں، دوست دشمن میں، صحیح اور غلط میں فرق کرنے والی چیز، فرق کرنے کی کسوٹی ہے عمر ہے۔ عمر کو ماننے سے پتہ چل جاتا ہے کہ کون حق پر ہے، عمر کے انکار سے پتہ چل جاتا ہے جو عمر کا انکار کرے وہ اہل حق میں سے نہیں ہے۔ دیکھیے تبھی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام لائے تو باقیوں کی طرح ان کا اسلام نہیں ہے، باقیوں کی طرح اسلام نہیں لائے، بلکہ ان کے اسلام لانے کا انداز اور واقعہ ہی کوئی عجیب ہے۔ ابھی تک غیر مسلم ہیں، کفار کے سردار ہیں، سارے عرب والے یہ کہتے ہیں کہ ساری عرب والے تو آپ کا کلمہ پڑھ لیں گے لیکن عمر جیسا آدمی اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ سارے کافر یہ بات تسلیم کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سوچا 7 ہجری ہے، 7 سال میرے نبی کی نبوت کو ہو گئے، 7 سالوں میں 40 کے قریب آدمی صرف مسلمان ہوئے۔ 7 سال کی محنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سوچا، الہ العالمین کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الحشام او بعمر ابن الخطاب۔ اللہ 7 سال ہو گئے ہیں مجھے دین اسلام کی تبلیغ کرتے ہوئے، دین اسلام کی محنت کرتے ہوئے، 7 سال میں صرف 40 کے قریب آدمی اسلام لے آئے ہیں۔ اسلام اس طرح پھیل نہیں رہا جس طرح اس کو پھیلنا چاہیے، اسلام اس طرح ترقی نہیں کر رہا
جس طرح اس کو ترقی کرنی چاہیے. لہذا اگر اسلام کی کشتی کو پار لگانا ہے نا تو پھر اعز الاسلام، پھر عمر جیسا نوجوان چاہیے. عمر جیسے جوان کو بھیج، تب جا کر اسلام دنیا میں بادشاہت کرے گا. سوچنے کی بات ہے کہ ابھی تک حضرت ابوبکر صدیق بھی اسلام لا چکے ہیں، حضرت عثمان غنی بھی اسلام لا چکے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا بھی اسلام لا چکے ہیں، حضرت طلحہ بھی اسلام لا چکے ہیں، حضرت زبیر بھی اسلام لا چکے ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف، یہ سارے اسلام لا چکے ہیں. اس کے باوجود میرے نبی کہتے ہیں کہ اللہ اگر اسلام کو ترقی دینی ہے نا، اسلام کو عرب سے نکال تک کر پوری دنیا پہ پہنچانا ہے نا، تو پھر مجھے عمر کی ضرورت ہے، عمر کو بھیج. تو اس سے سمجھ آتی ہے کہ عمر کو بھی اسلام کی ضرورت تھی، لیکن جتنی ضرورت اسلام کو عمر کی تھی اتنی عمر کو نہیں تھی. آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ اس میں عمر کا فائدہ ہوگا، عمر کا بھی فائدہ ہوگا، لیکن فرمایا اعز الاسلام. لوگوں عمر کے آنے سے اسلام کو عزتیں ملیں گی. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آدمی کہہ سکتا ہے کہ باقی سارے کے سارے صحابہ مرید مصطفیٰ ہیں، وہ آئے تھے، خود چل کے آئے تھے آپ کے قدموں میں، لیکن عمر فاروق اسلام کی وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں میرے نبی نے ہاتھ اٹھا کے رب سے مانگا ہے. باقی آئے ہیں، عمر کو لایا گیا ہے، عمر کو منگوایا گیا ہے، عمر کو بلایا گیا ہے، رب کی بارگاہ میں التجائیں کر کے عمر جیسے آدمی کو آپ کی خدمت میں لایا گیا. مراد رسول ہے. تو پھر آپ دیکھیے کہ عمر کے آنے سے پھر اسلام کو کیسی فتح ملی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی اسلام میں آتے ہیں تو پہلے دن ہی اسلام کو عزتوں سے مالا مال کر دیا. آتے ہیں اسلام لے کے، مسلمان ہو جاتے ہیں، تھوڑی دیر گزرتی ہے، صحابہ کرام نماز کی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں، کوئی وضو کرنے لگ جاتا ہے، کوئی صفیں بنانے لگ جاتا ہے. عمر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہو، کس چیز کی تیاریاں ہو رہی ہیں؟ تو میرے نبی نے کہا عمر اللہ کی عبادت کی تیاریاں ہو رہی ہیں. فرمایا کہاں عبادت کریں گے؟ کہتے ہیں کہ یہ جو مکان ہے اسی مکان میں عبادت کریں گے. تو عمر نے کہا یا رسول اللہ عبادت اللہ کی کرنی ہے تو اللہ کے گھر میں کریں نا، اللہ کا گھر جو بیت اللہ ہے اس میں عبادت کریں، رب کی عبادت کرنی ہے تو رب کے گھر میں کریں. تو اللہ کے رسول نے کہا عمر بات تو تیری ٹھیک ہے، لیکن ابھی تک ہم کمزور ہیں، ابھی تک ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے. یہ مکہ والے، یہ تیرے خاندان والے، عرب والے ہمیں وہاں پہ عبادت نہیں کرنے دیتے، ہمیں وہاں پہ داخل بھی نہیں ہونے دیتے. تو عمر بن خطاب نے بڑا جوش میں آ کر کہا یا رسول اللہ اگر عمر کے آنے سے پہلے ہی چھپ کے عبادتیں ہوں، عمر کے آنے کے بعد بھی چھپ کے عبادتیں ہوں، تو پھر عمر کے آنے کا کیا فائدہ؟ پھر عمر کس مقصد کے لیے آیا ہے؟ عمر تو اسلام کو زمین سے عرشوں پہ پہنچانے کے لیے آیا ہے. نکل گئے باہر جا کر اعلان کیا، کہتے مکہ والو میں آقا مصطفیٰ کا خادم اپنے آقا کی نگرانی میں بیت اللہ کے اندر عبادت کی غرض سے آ رہا ہوں، عبادت کی غرض سے. جہاں پہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے، نماز پڑھیں گے، اگر کسی آدمی میں ہمت ہے تو آ کے عمر کو روک کے دیکھا. کسی نے پھر اس سے ہمت نہیں کی. پہلے وہی محمد مصطفیٰ تھے، بیت اللہ میں نماز پڑھتے، راستے میں کانٹے آتے، بیت اللہ میں نماز پڑھتے وجود کے اوپر اوجریاں ڈالی جاتی، بیت اللہ میں نماز پڑھتے تو صحابہ کرام پہ ظلم و ستم کیے جاتے. لیکن عمر فاروق کے اسلام میں داخل ہونے کا پہلا دن ہے، پورے عرب والوں کو، مکہ والوں کو للکار کے کہتے ہیں کہ آؤ روک کے دکھاؤ. یہ عزتیں اسلام کو ملی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے سے. تبھی تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی واقعے کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ عمر کا اسلام لانا اسلام کی بہت بڑی فتح تھی. ان اسلام عمر کان فتحا،
عمر کا اسلام لانا اسلام کی بڑی فتح تھی. کہتے ہیں کیسے؟ واللہ مستطعنا ان نصلی بالبیت، اللہ کی قسم ہم میں سے کسی کی طاقت نہیں تھی کہ بیت اللہ میں جا کے نماز پڑھے. ہم سارے 40 موجود تھے. حتی اسلم عمر، جب عمر اسلام لایا تو عمر کے اسلام لانے سے ہم بھی بہادر ہو گئے اور بیت اللہ میں نماز پڑھنے لگے. اور صرف یہاں پر نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے جس موڑ پر بھی دیکھو، جس موقع پہ دیکھو، جس جگہ پہ دیکھو، ابو بکر و عمر ساتھ ہیں. جنگ میں دیکھو ابو بکر و عمر ساتھ، جدال میں دیکھو ابو بکر و عمر ساتھ، اور اسی طریقہ سے احد میں، بدر میں، خندق میں، مکہ کی گلیوں میں، مدینہ کے علاقے میں، جس موقع پہ دیکھو یہ دو یار میرے نبی کے ساتھ ہیں. اسی وجہ سے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے دو یار، ایک بغل میں حضرت ابو بکر صدیق ہیں، دوسری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑے خوش ہیں، کہہ رہے ہیں ہاں قضا نبعث یوم القیامہ. میرے یارو، یہ ہم جس طرز پہ، جس طرح ہم ایک دوسرے کو ہاتھ سے ہاتھ ملا کے کاندھوں پہ بازو رکھ کے جا رہے ہیں، ہاں قضا نبعث یوم القیامہ، دن قیامت کے بھی ہم ایسے ہی قبر سے نکل کر جنت میں جائیں گے. یہ دو یار میرے نبی کے بڑے خاص ہیں. سارے یار ہیں، سارے دوست ہیں، سارے مقتدی ہیں، سارے آپ کے خادم ہیں، آپ کے نوکر ہیں، جان قربان کرنے والے ہیں، لیکن ان دو کے ساتھ کوئی نہیں ملتا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر معاملے میں ان دو صحابہ سے مشورہ فرمایا کرتے تھے. جب بھی کوئی معاملہ ہوتا، آدمی ایسے ہی کرتا ہے جو آدمی کے سب سے زیادہ مخلص ہوتے ہیں، جو عزیز ہوتے ہیں، جو دوست ہوتے ہیں، جن پہ سب سے زیادہ اعتماد ہوتا ہے، آدمی ان سے مشورہ کرتا ہے. اللہ کے نبی ابو بکر و عمر سے مشورہ کیا کرتے تھے، اور جب کوئی خفیہ مشورہ ہوتا تو صرف انہی دو یاروں سے مشورہ فرمایا کرتے تھے، اور پھر ان کی رائے کے اوپر اکثر عمل بھی ہو جاتا تھا، ان کی رائے کو تسلیم بھی فرماتے تھے. حتیٰ کہ ایک موقع پہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدر کے قیدیوں کے متعلق مشورہ دیا. پہلی جنگ تھی اسلام کی جس کو بدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اس میں 313 مسلمان اور ہزاروں کی تعداد میں دشمن مشرکین مکہ، اس کے اندر اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی. 70 کے قریب کافروں کے مارے گئے اور 70 کے قریب قیدی ہو گئے. ان کو قیدی بنا کے اپنے علاقے میں لے آئے. مشورہ ہونے لگا کہ اب ان 70 کے ساتھ کیا کرنا ہے. یا تو فدیہ لے کے، پیسے لے کے ان کو چھوڑ دیا جائے، یا پھر ان کو ادھر ہی قتل کر دیا جائے. حضرت صدیق اکبر اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رائے تھی کہ ان کو چھوڑ دیا جائے. اس کا ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ اسلام کے ساتھ مالی تعاون ہوگا، ہمارے مالی حالات بھی کمزور ہیں. دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ ہماری اس بھلائی، ہماری اس شفقت، ہمارے احسان کو دیکھ کر ہو سکتا ہے کل کو مسلمان ہو جائیں. لیکن حضرت عمر فاروق کا ذہن یہ تھا کہ نہیں، اب تک ہمارے ساتھ انہوں نے ظلم کیا ہے، اسلام کو کمزور اور لاوارث سمجھا ہے. آج جب ہمارے ہاتھ میں آئے ہیں تو اب ان کو ہم نے واپس زندہ سلامت نہیں چھوڑنا، ان کو ادھر ہی قتل کر دینا ہے تاکہ ان کو اسلام کی پاور کا پتہ چلے. اللہ کے پیغمبر نے حضرت عمر کا مشورہ نہیں مانا، بلکہ کہا کہ چلو فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خاموش ہو گئے، لیکن الہ العالمین خاموش ہے نہیں ہوئے. فوراً قرآن نازل کر کے اللہ کے پیغمبر کو متنبی کیا، ایاتوکم اسارا وہو محرم علیکم اخراجہم، کہ جی آپ نے کیا فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیا ہے. یہی وہ ہے نا جنہوں نے آپ کے صحابہ کو قتل کیا، یہی وہ ہے نا جنہوں نے تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا، یہی وہ ہے نا جنہوں نے آپ سے سارا کچھ چھین کے آپ کو علاقے سے نکال دیا. آج آپ نے فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیا. فرمایا عمر کی رائے پہ عمل کرنا چاہیے تھا، ان کو زندہ سلامت گھر میں نہیں بھیجنا چاہیے تھا. بے شمار مقامات ایسے ہیں کہ عمر جو بات زمین پہ بولتے ہیں، اللہ عرشوں سے وہی بات قرآن کی صورت میں جبرائیل امین کو بھیج کے نازل فرما دیتے ہیں. بے شمار ان کو عرب کے اندر، عربی اسلام میں موافقات عمر کا نام دیا جاتا ہے. بے شمار مقام ایسے ہیں. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے 25 کے قریب مقامات ایسے لکھے ہیں کہ جو لفظ اور جو مشورہ زمین پہ عمر فاروق نے دیا، رب کی رائے بھی وہی تھی، اسی مشورے کو جبرائیل امین قرآن بنا کے لے کے آئے.
ایک موقع تھا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہیں۔ مقام ابراہیم ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پہ پہنچتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ یہ بڑی مکرم جگہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، ہمیں جہاں پہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ کے پیغمبر کو کہا یا رسول اللہ لو اتخذت مصلانا، میری رائے تو یہ ہے کہ یہاں پہ ہمیں 2 رکعت نفل پڑھنی چاہیے، یہاں پر ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ آپ تو خاموش ہو گئے، لیکن اللہ رب العزت نے حضرت عمر کے اسی مفہوم کو وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، قرآن بنا کے حکم دے دیا کہ عمر جیسے کہہ رہے ہیں نا کہ یہاں پہ عبادت کرنی ہے، میں اللہ کی رائے بھی یہی ہے کہ اس کو اپنی جائے نماز مصلی کی جگہ بنا کے جہاں پہ 2 رکعت پڑھیں۔ آج بھی جہاں سے جو حج اور عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں وہاں سے 2 رکعت پڑھتے ہیں۔ قرآن کا حکم ہے، مشورہ کس کا تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اسی طریقہ سے جب آپ کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ پہ تہمت لگتی ہے، آپ نے صحابہ کرام سے رائے لی، کسی نے کیا مشورہ دیا، کسی نے کیا مشورہ دیا، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو حضرت عمر نے کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم، یا رسول اللہ ساری دنیا کی عورتیں تو بد کردار ہو سکتی ہیں، ان کے کردار میں شک آ سکتا ہے، ان کے بارے میں سوچ اور رائے مشورہ لیا جا سکتا ہے، لیکن آپ کی زوجہ محترمہ آپ کے بستر پہ بد کردار عورت نہیں آ سکتی۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ لفظ حضرت عمر کی زبان سے مکے کے اندر نکلے، مدینہ کے اندر نکلے، لیکن اللہ کریم نے وہی لفظ سورۃ النور کے اندر سبحانک ھذا بہتان عظیم نازل کر دیا۔ فرمایا یہ جو عمر نے جو لفظ کہے ہیں تمہارا بھی حق یہ تھا کہ تم بھی اسی طرح کہتے کہ نبی کے بستر پہ آنے والی عورت پاک ہے۔ موافقات عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حد تک آپ کا ساتھ دیا کہ دنیا کے اندر ہی آپ نے ان کو جنت الفردوس کی بشارتیں دے دی۔ فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ۔ لوگوں باقی ساری دنیا کے فیصلے قیامت کے دن ہوں گے، ان کے بارے میں نہیں معلوم کہ یہ جنتی ہیں جا ان کو سزا ملے گی، کامیاب ہیں یا ناکام ہیں، لیکن میرا عمر، میرا ابو بکر، میرا طلحہ، زبیر، علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایسے ہیں کہ دنیا کے اندر ہی ان کو جنت کی بشارتیں ہیں۔ اور ابو بکر و عمر صرف جنتی نہیں بلکہ فرمایا سجداکہ لأہل الجنہ، یہ 2 صحابی جنتی ادھیڑ عمر لوگوں کے سردار ہیں، جنتیوں کے بھی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو اس حد تک کہ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب معراج کے لیے عرشوں پہ جاتے ہیں، آسمانوں پہ جاتے ہیں، وہاں پہ جنت کا نظارہ کرتے ہیں، جہنم کو بھی دیکھتے ہیں، حضرت آدم سے، حضرت ابراہیم سے، حضرت موسیٰ سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں جنت کے اندر داخل ہوا، میرے سامنے ایک موتیوں سے، ہیرے سے، جواہرات سے جڑا ہوا مکان آیا، میں حیران ہو گیا کہ اتنا خوبصورت مکان، اتنا خوبصورت محل کس کا ہے؟ تو کہتے ہیں میرے ذہن میں یہ آیا کہ ہو سکتا ہے یہ میرا مکان ہو، اتنا خوبصورت مکان کسی اور کا نہیں ہو، میں امام الانبیاء ہوں، مجھے تمام نبیوں کا سردار بنا کے بھیجا گیا ہے، تو یہ مکان میرا ہی ہو سکتا ہے اتنا خوبصورت، جس کی 1 انچ موتی کی، 1 سونے کی، 1 چاندی کی، 1 ہیرے کی جواہرات لگے ہوئے ہیں۔ آپ نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل امین یہ خوبصورت مکان کس کا ہے، میرا ہے؟ فرمایا نہیں، آپ کا مکان تو اس سے بھی خوبصورت ہے، یہ موتیوں والا مکان تیرے شاگرد عمر بن خطاب کا ہے۔ یعنی کہ عمر بن خطاب اسلام کا ایسا جرنیل ہے کہ دنیا کے اندر ہی ان کو جنت کی بشارت دے کر میرے نبی کو ان کا مکان دنیا کے اندر ہی دکھا دیا۔ اور پھر تاریخ دنیا جانتی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی انہوں نے وہ خدمت کی کہ جب اسلام لے آئے اس کے بعد آپ کے ساتھ رہے، آپ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق جب دنیا سے جانے لگے ان کو محسوس ہوا کہ میرا آخری وقت ہے، تو انہوں نے سوچا کہ میں اپنا ایک خلیفہ نامزد کر کے جاتا ہوں۔
میرے بعد جو امت کو سنبھالے گا، اسلام کی کشتی کو لے کر جائے گا، خلیفۃ المسلمین ہوگا، امیر المومنین ہوگا۔ ایک کاغذ قلم منگوایا، اس کاغذ کے ذریعے، کاغذ کے اوپر قلم کے ذریعے عمر کا نام لکھا، اس کے اوپر مور لگا دی، اور پھر عمر بن خطاب کو بلایا، فرمایا کہ اے عمر، میں اپنے جانے کے بعد آپ کو خلیفہ منتخب کر دیا ہے میں نے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں لیس لی بحاجہ، اے صدیق، آپ کی نیت، آپ کا اخلاص اپنی جگہ پہ، لیکن مجھے عہدوں کی ضرورت ہے، میں عہدوں کے لیے اسلام میں داخل نہیں ہوا۔ سوچئے آج اگر کسی کو چھوٹا سا کونسلر بن جائے، کسی کمیٹی کا چیئرمین بن جائے، تو وہ کہتا ہے کہ ساری زندگی میں ادھر رہوں۔ ایکسٹینشن پہ ایکسٹینشن آج بھی ہمارے ایک ملک میں چل رہی ہے، عہدے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہر طریقے سے کہتا ہے کہ میرا یہ عہدہ برقرار رہے، مجھے معزول نہ کیا جائے۔ لیکن عمر بن خطاب کو پوری دنیا کے مسلمانوں کی حکمرانی مل رہی ہے، کیا کہتے ہیں لیس لی بحاجہ، مجھے اس کی ضرورت ہے، میں اس لیے اسلام میں داخل نہیں ہوا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر تاریخی جملہ ارشاد فرمایا عمر، میں بھی جانتا ہوں تجھے عہدوں کی ضرورت نہیں ہے، میں بھی جانتا ہوں تجھے خلافت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بہا الیک حاجہ، تجھے خلافت کی ضرورت نہیں ہے، خلافت کو تیری ضرورت پڑ گئی ہے۔ اب اسلام کو تیری ضرورت ہے، خلافت کو تیری ضرورت ہے۔ گویا کہ حضرت صدیق نے دوسرے لفظوں میں کہا کہ میں خلافت عمر کو نہیں دے رہا، میں خلافت کو عمر جیسا جرنیل دے کے جا۔ اور فرمایا کہ میں جب بارگاہ الہی میں پیش ہوں گا، اگر اللہ رب العزت مجھ سے سوال کریں گے کہ تجھے میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خلیفہ بنایا تھا، آپ کے بعد میں نے مومنوں کی، مسلمانوں کی ذمہ داری آپ کو دی تھی، آپ کیسے چھوڑ کے آئے ہیں ذمہ داری کو؟ فرمایا میں آپ کو اس لیے خلافت دے رہا ہوں کہ میں وہاں جا کے جواب دے سکوں کہ اس وقت کے دنیا میں جو سب سے عظیم المرتبہ، سب سے مقام والا، سب سے محبوب شخص تھا آپ کو، میں اس کو اسلام کی ذمہ داری سونپ کے آیا۔ اور پھر آج کے غیر مسلم اور دین اسلام کے دشمن بھی مانتے ہیں کہ جیسی خلافت، جیسی اسلام کی ترقی حضرت عمر فاروق کے 10 سالوں میں ہوئی، آج تک اس کے بعد نہیں ہوئی۔ وہ بھی اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ اگر عمر جیسا نوجوان، عمر جیسا بہادر، عمر جیسا عادل اسلام کو ایک اور مل جاتا تو پوری دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا ہوتا، کفر کا نام و نشان بھی کہیں آپ کو نظر نہ آتا۔ اور لکھتے ہیں، یہ غیر مسلم لکھتے ہیں کہ اگر عمر کو اسلام سے نکال دیا جائے تو پھر بعد والوں کے پاس، اسلام کے پاس کچھ بچتا نہیں ہے۔ 24 لاکھ مربع میل پہ حکومت کی ہے، اور پھر ایسی حکومت نہیں کی کہ کرسی لے کے بیٹھ گئے، غریبوں کی خیرخواہی کی، یتیموں کا ساتھ دیا، مظلوم کے والی بنے، ظالم کے ہاتھ کو روکا، اور قانون کی برابری، قانون کی حکمرانی۔ اسلام ایسے نہیں کہ بڑوں کے لیے علیحدہ اور چھوٹوں کے لیے، ایک عام آدمی کو بھی حق تھا کہ محفل میں کھڑے ہو کے پوچھتا کہ عمر یہ کیوں آپ نے کیا؟ ایک موقع پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، ممبر کے اوپر بیٹھے ہیں، تقریر کرنے کے لیے جیسے ہی کھڑے ہوئے، ایک عام آدمی دیہاتی کھڑا ہوا، کہتے ہیں کہ جب تک ہمارے بات کا جواب نہیں دے گا تیری بات نہیں سنیں گے۔ پوچھا سوال کرو، یہ نہیں کہا کہ تو کون ہے پوچھنے والا، فرمایا جی سوال کرو۔ سوال کیا گیا کہ یہ جو آپ نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کرتے پہنے ہوئے ہیں، یہ مال غنیمت کے اندر آیا تھا مسلمانوں کے لیے، آپ کو بھی ملا، ہمیں بھی ملا، تمام کو ملا، ہماری قمیض تو اس کی پوری نہیں ہوئی، آپ کی قمیض کیسے پوری ہو گئی؟ کیا آپ نے 2 لیے ہیں؟ ہمیں ایک ایک دے کے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصہ نہیں کیا، فرمایا میرا بیٹا ابن عمر کہاں ہے؟ عبداللہ بن عمر کہاں ہیں؟ کہتے ہیں یہ بیٹا ہے۔ فرمایا بتا ان کو۔ اس نے کہا کہ ایک کپڑا مجھے ملا تھا، ایک کپڑا میرے بابا کو ملا تھا، میں نے بھی اپنے والا حصہ اپنے بابا کو دے دیا تو ان کی قمیض پوری ہو گئی۔ فرمایا اب خطبہ ارشاد فرمائیے، اب ہم سنیں گے بھی صحیح، مانیں گے بھی صحیح۔ اور اسی طریقہ سے ایک موقع پہ حضرت عمر نے جیسے ہی خلافت سنبھالی، پوچھتے ہیں اگر مجھے آپ نے دیکھا کہ میں کوئی کام شریعت کے خلاف کر رہا ہوں، میری بات آپ کو شریعت کے خلاف لگی، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ عمر جیسا نوجوان ہے،
ممبر کے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص نے آواز دی، تلوار کو نیام سے نکالا، فرمایا یہ وہ تلوار ہے جو بدر میں کافروں پہ چلی تھی، یہ وہ تلوار ہے جو احد کے اندر چلی تھی، یہ وہ تلوار ہے جو ساری زندگی میں نے اس سے کفار کو مارا تھا، اگر آج عمر بھی اسلام سے غداری کرے گا تو یہ تلوار عمر کا بھی سر قلم کر دے گی۔ یہ غیرت تھی، یہ اسلام کی حمیت تھی، اور یہ ہوتا ہے اصل اسلام کا رہنما اور مقتدی۔ بیت المال سب سے پہلے انہوں نے مقرر کیا، ہر لحاظ سے اسلام، اور پھر بے شمار واقعات ہیں ان کی خلافت کے۔ ایک جگہ پہ گئے، ایک عورت تھی رو رہی تھی، رات کو ان کا یہ معمول تھا کہ چکر لگاتے تھے پورے علاقے میں، کبھی ایک علاقے کا، کبھی دوسرے علاقے کا، کبھی تیسرے علاقے کا، دیکھتے تھے کہ کہیں پر رات کو کسی کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے۔ 3 میل کا فاصلہ ہے مدینہ سے، وہاں پہ گئے، دیکھا ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے، دروازہ کھٹکھٹایا، کہتے ہیں بی بی کیا حال ہے، کیوں آپ کے بچے رو رہے ہیں؟ کہتی ہے کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ کہتے ہیں وہ دیگچی کے اندر کیا چولہے پہ جل رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ پانی کے اندر پتھر ڈال کر بچوں کو خوش کرنے کے لیے یہ ڈالے، بچے خوش ہوں گے، کہیں گے کہ ہمارے لیے کچھ پک رہا ہے، کچھ ان کے دل کو تسلی ہوگی، میں جتنی زیادہ دیر یہ پوری رات ایسے ہی چلتا رہے گا، بچے پھر سو جائیں گے، پھر اٹھیں گے، پھر کہوں گی کچھ نہ کچھ پک رہا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، فوراً گئے بیت المال کے اندر، وہاں سے خود گھی، گوشت اور جتنی بھی ضرورت کے سامان تھے اپنے غلام اسلم کو کہا کہ اس توڑے میں ڈالو، اس بوری میں ڈالو، میرے کاندھے پہ رکھواؤ۔ غلام کہتا ہے کہ امیر المومنین یہ بوجھ آپ کس لیے اٹھاتے ہیں، میں جو آپ کے ساتھ ہوں میں اٹھا لیتا ہوں۔ تو فرمایا اسلم دن قیامت کے بھی میرا بوجھ اٹھا لے گا، اگر دن قیامت کے میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتا نا تو اب بھی مجھے یہ بوجھ اٹھانے۔ بوجھ اٹھایا، سارے ضرورت کا سامان لے کے گئے اس عورت کے گھر کے اندر، اور حضرت اسلم آپ کے خادم فرماتے ہیں میں آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، خود چولہے کے اندر آگ جلا رہے ہیں، وہاں پہ پھونکے مار رہے ہیں، خود وہ جو دھوئیں کی ہے وہ آپ کی داڑھی، آپ کی آنکھوں، آپ کے منہ میں جا رہے ہیں، کھانس رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں۔ جب وہ چولہا جلا، بچوں کے لیے سامان پکا، بچوں نے کھا کر جب خوش ہوئے تو عمر بھی پھر وہاں پہ مسکرائے، پھر وہاں پہ مسکرا کے گھر چلے گئے۔ بے شمار واقعات۔ اسی طریقہ سے ایک اور عورت درد ذہ میں مبتلا تھی، وہ رو رہی تھی، ان کے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا گیا کہ میری عورت اس طرح بچے کے درد میں مبتلا ہے، کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے۔ گھر سے اپنی بیوی ام کلثوم کو لے کر آئے، انہوں نے جا کر اس عورت کو سنبھالا۔ بے شمار واقعات۔ یہ ہوتا ہے اصل اسلام کا رہنما، یہ ہوتا ہے ملک کا رہنما، یہ ہوتا ہے مقتدی۔ اس طرح ہوتے ہیں اسلام کے لیڈر، اس طرح ہوتے ہیں عمر کے خیر خواہ۔ بہرحال جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج سے واپس آئے، آخری حج ہے، 10 سال 5 مہینے 21 دن اسلام کی حکمرانی کی۔ اس حکمرانی کے بعد آخری حج سے واپس آ رہے ہیں، راستے میں 23 ذو الحجہ کو ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا، وہاں پر دیکھتے ہیں آسمان کی طرف کہ چاند ہے، چاند کی روشنی اپنے آخری ایام میں ہے، چاند کمزور ہو چکا ہے، ٹیڑھا ہو چکا ہے۔ چاند کو کہتے ہیں چاند ابھی کچھ دن پہلے تو نوجوان تھا، تو مکمل تھا، بدر کامل تھا، پوری دنیا پہ تیری روشنی تھی، آج اچانک کیا ہو گیا، تو غروب ہونے کو ہے۔ پھر اپنے وجود پہ غور کیا، کہتے ہیں عمر چاند کی طرح کبھی تیرے اوپر بھی جوانی تھی، آج چاند جس طرح کمزور ہو گئے تو بھی کمزور ہو گئے، تیری عمر بھی 62-63 سال ہو گئی ہے۔ رب کے حضور دعا کی کہ یا اللہ آج تک میں نے وہ ذمہ داری دن رات ایک کر کے سنبھالی، بچوں کا آسرا بنا، مظلوم کا خیر خواہ بنا، کمزور کا حمایتی بنا، ظالم کے ہاتھ کو روکا، ضرورت مند کے گھر میں جا کے میں نے راشن پہنچایا اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے۔ اب اسلام 24 لاکھ مربع میل پہ پھیل چکا ہے، عمر بھی کمزور ہو گیا ہے، عمر کی ہڈیوں پہ وہ طاقت نہیں ہے، لہذا ایسا نہ ہو کہ مجھ میں کوئی کمزوری آ جائے، اس سے پہلے مجھے دنیا سے اٹھا۔ اور 2 دعائیں مانگی، فرمایا ایسے نہ اٹھا، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، یا اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کے رتبے پہ فائز کر، وجعل موتی فی بلد رسولک،
اور مجھے اپنے رسول کریم کے شہر مدینہ میں وفات. صحابہ کہتے ہیں جب ہم نے یہ دعا سنی تو ہم حیران ہو گئے کہ یہ تو مسلمانوں کا علاقہ ہے، یہاں پہ کیسے شہادت؟ شہادت تو بارڈر پہ جانا پڑے گا. اللہ کے رسول میں اسلام، آل اسلام میں یہاں پہ کیسے شہادت؟ لیکن اللہ سبب کو نہیں دیکھتا، دل کی نیتوں کو دیکھتا ہے. عمر نے 2 دعائیں مانگی تھی. اللہ رب العزت نے کہا ہے عمر تو نے کم مانگا ہے، تو نے کہا ہے کہ مجھے شہادت چاہیے، رسول کے گھر میں چاہیے، رسول کے شہر میں چاہیے. میں تجھے شہادت بھی دوں گا، منبر رسول مصلی پہ تجھے شہادت دوں گا، اور پھر رسول کے قدموں میں، رسول کے پہلو میں تجھے قبر بھی دوں گا. آج بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے قدموں کے اندر، نبی کے پہلو میں پڑے. یہ ہوتے ہیں یار. اسی وجہ سے تو حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے پوچھا، تقریر کے لیے بیٹھے، کہتے ہیں کہ اے امام صاحب ہمیں ابو بکر و عمر کی کچھ فضیلتیں سنائیے، ان کی شان سنائیے، ان کے قصے سنائیے. کہتے ہیں کہ ابو بکر و عمر کی شان سناؤں یا دکھاؤں؟ وہ حیران میں پڑ گیا، سوچ میں پڑ گیا کہ سنتے تو ہم پہلے بھی رہتے ہیں، اللہ کے رسول کی حدیثیں ان کی شان میں ہمارے پاس موجود ہیں، شان دکھانے کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں کہ چلو سن تو ہم پہلے بھی رہے تھے، کسی اور سے بھی سن لیں گے، مجھے ان کی شان دکھا دیں وہ کیسی ہے. کہتے ہیں کہ چل میرے ساتھ. لے کے گئے اس صحابی کو حجرہ عائشہ میں جہاں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدفون ہیں. فرمایا دیکھ یہ امام کائنات کی قبر مبارک ہے، دائیں پہلو میں دیکھ ابو بکر ہے، بائیں پہلو میں دیکھ عمر فاروق ہے. یہ آج کے نہیں، یہ کب کے پڑے ہیں اور پھر قیامت تک پڑے رہے. اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ جس کو قیامت تک رسول کا ساتھ مل جائے، جس کے اور پھر آپ نے فرمایا صرف یہاں پر نہیں، ہاں قضا نبعث یوم القیامہ. ابو بکر جیسا کہ دنیا کے اندر ایک مرتبہ ایک ہاتھ آپ نے ابو بکر کے کاندھے پہ رکھا، دوسرا ہاتھ عمر فاروق کے کاندھے پہ رکھا، جا رہے ہیں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا ہاں قضا نبعث یوم القیامہ. اے میرے یارو جیسا کہ اب ہم ساتھ ساتھ ہیں نا، ایک میرے دائیں ہے دوسرا بائیں ہے، قیامت کے دن بھی ہم ایسے ہی جائیں گے. تو دنیا میں بھی ساتھ، قبر میں بھی ساتھ، نبعث یوم القیامہ اٹھیں گے بھی ساتھ، پھر جنت کے اندر بھی ساتھ. اور قرآن مقدس کہتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم. لوگو ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا اور اسی کے اندر تم دوبارہ دفن کیے جاؤ گے، اسی سے پھر تمہیں نکالا جائے گا. حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس آدمی کو جہاں کی مٹی سے بنایا جاتا ہے نا، اس کو دفن بھی پھر اسی جگہ پہ کیا جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی زندگی ساری ایک علاقے میں گزارتا ہے لیکن قبر اس کو دوسرے علاقے، کوئی کسی ملک میں، کوئی کسی علاقے میں، کوئی کسی شہر میں، زندگی اور جگہ پہ گزارتا ہے، دفن کسی اور جگہ پہ ہوتا ہے. تو فرمایا جی کیوں ہوتا ہے؟ اس وجہ سے کہ جہاں کا خمیر تھا وہیں پہنچتا ہے. اگر اس روایت پہ اعتماد کروں تو مجھے یہ کہنے کا حق حاصل ہے کہ جس مبارک، جس مطہر، جس منور، جس معطر مٹی سے اللہ نے اپنے محبوب مکرم کو پیدا کیا، ابو بکر و عمر کو بھی اسی مبارک مٹی سے پیدا کیا. کیونکہ سارے ایک ہی جگہ پہ مدفون ہیں، تو اس کا مطلب ہے ایک ہی جگہ کی مٹی ہے. گویا کہ مجھے کہنے کا حق حاصل ہے کہ اللہ کے محبوب کے لیے جس مبارک مطہر جنت کی مٹی کو بنایا گیا، اس مٹی سے آپ کے وجود مبارک کو بنایا. جو مٹی بچی آدھی مٹی سے ابو بکر بنا دیا، باقی جو بچی اسے عمر بنا دیا. یہ شان ہے. یکم محرم الحرام کو اس خلیفہ ثانی، اس آپ کے یار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے. یکم محرم اسلام کا یہ مہینہ ہی قربانیوں کا مہینہ ہے. اور 10 محرم کو نواسہ رسول، جگر گوشہ رسول، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ کے جگر کا ٹکڑا اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا نواسہ رسول حضرت حسین کی شہادت ہے. آئندہ جمعہ پہ انشاءاللہ ان کی شہادت، ان کی فضیلت کے متعلق کچھ گزارشات عرض کریں گے. اللہ رب العزت ہمیں ان صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے.